السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 8ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 8ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 14۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون۔ اس رکوع میں کفار کی ضد، ہٹ دھرمی اور اناد کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اگر ان کی آنکھوں کے سامنے فرشتے بھی آ جائیں یا مردے قبر سے زندہ ہو جائیں، گویا غیبی چیزیں مشاہدے میں آ جائیں، تو بھی یہ ایمان لانے میں ہیلے بہانے کریں گے۔ قرآن کریم کی حقانیت کو بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب پر حق ہے، لیکن اناد کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے۔ لہذا خواہشات کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن کریم کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کھانے پینے سے متعلق کچھ مسائل ذکر کیے گئے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا کھانا درست ہے، ورنہ نہیں۔ رکوع نمبر 15۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ کفار کو اپنے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ وہ آخرت کے اعتبار سے تاریک ہی ہیں، جن کا مومنین کے نور سے کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ سازش کرنے والے سرداران کفار کے لیے سخت عذاب کی وعید بھی وارد ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ ہدایت فقط اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے اسلام کی راہ دکھاتا ہے۔ پھر اللہ کے باغیوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا گیا ہے، خواہ وہ انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے۔ رکوع نمبر 16۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ اس رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنات دونوں کی جانب دین حق دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، لیکن کفار دنیاوی دھوکے میں مبتلا ہو کر ان کا انکار کر بیٹھے۔ رسولوں کا سلسلہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر اتمام حجت کے کسی کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ کے استغنا اور بے نیازی کو ذکر کیا گیا ہے اور آخرت کی فلاح کے لیے عمل صالح پر ابھارا گیا ہے۔ پھر جانوروں سے متعلق کفار کی بعض مشرکانہ رسموں کو رد کیا گیا ہے۔ رکوع نمبر 17۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ اس رکوع میں اولاً باغات اور کھیتیوں کی زکوٰۃ کا حکم ہے، پھر اللہ کے متعدد انعامات گنوائے گئے ہیں، مثلاً چوپائے جو سواری اور غذا دونوں کے کام آتے ہیں۔ پھر حلال جانوروں کا تذکرہ ہے،
نیز بتوں کے نام پر چڑھاوے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں رسم رائج تھی اور اسے حکم خداوندی کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہتان اور ظلم قرار دیا ہے۔ رکو نمبر 18۔ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کھانے کی کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، مثلاً مردار خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک سزا کا ذکر ہے جس کی پاداش میں ان پر کچھ حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔ اخیر میں قرآن کریم کے منکرین اور کفار کی اتباع سے منع کیا گیا ہے۔ رکو نمبر 19۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم۔ اس رکوع میں 10 باتوں کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 والدین کی نافرمانی، نمبر 3 افلاس کے خوف سے اولاد کا قتل، نمبر 4 زنا، نمبر 5 ناحق قتل، نمبر 6 یتیم کا مال کھانا، نمبر 7 ناپ تول میں کمی بیشی، نمبر 8 عدل و انصاف نہ کرنا، نمبر 9 عیر شکنی، اور نمبر 10 اسلام کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر فرقہ بندی کے راستے پر چلنا۔ پھر بتایا گیا ہے کہ توریت میں بھی اسی طرح کے احکامات تھے۔ رکو نمبر 20۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اب کسی کے پاس غفلت اور کفر و شرک کا کوئی بہانہ باقی نہ رہا۔ اس کے بعد دین اسلام جو حضرت آدم و ابراہیم سے چلا آ رہا ہے اس میں تحریف کر کے الگ الگ فرقہ بنانے والے یہود و نصارہ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ پھر بیان کیا گیا ہے کہ ایک نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جملہ نقل کیا گیا ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ اعراف۔ اس مکی صورت میں 24 رکوع اور 206 آیتیں ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ سورت کے آغاز میں قرآن کریم کا مقصد ذکر کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو عذاب آخرت سے ڈرایا جائے اور مومنین کو نصیحت کی جائے کہ وہ قرآن کریم ہی کی اتباع کریں۔ پھر گزشتہ اقوام کا ذکر کیا گیا ہے جن کی نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں راتوں رات عذاب میں مبتلا کر دیا گیا۔ اخیر میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن تمام اعمال تولے جائیں گے، جس کی نیکی زائد ہوگی وہی کامیاب ہوگا۔ رکو نمبر 2۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اس رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس کے فریب میں آ کر حضرت آدم سے چوک ہوئی اور جس درخت کا پھل کھانے سے انہیں روکا گیا تھا وہ انہوں نے کھا لیا۔ نتیجے کے طور پر انہیں اور ایلیا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔
ان دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی، جس پر انہیں معافی ملی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر اصرار کرنا شیطانی عمل ہے، اور اس سے توبہ کرنا حضرت آدم کا سکھایا ہوا نبوی طریقہ ہے۔ رکوع نمبر 3۔ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اس رکوع میں اولاً لباس کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے ستر پوشی۔ گویا اگر لباس جسم چھپانے والا نہیں ہے تو اس کا مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بعد باطنی اور اخلاقی لباس یعنی تقویٰ کو ذکر کیا گیا ہے۔ کفار اپنے بعض گناہوں پر آباء و اجداد کی تقلید اور اللہ کے حکم کا حوالہ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی کہ اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ لوگ تو اللہ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ اخیر رکوع میں کھانے پینے میں اعتدال برتنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رکوع نمبر 4۔ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس اور پاکیزہ رزق اللہ نے بندوں کے استعمال کے لیے ہی بنائے ہیں، البتہ ظاہری اور باطنی گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اس نے روکا ہے۔ اس کے بعد تقویٰ اور عمل صالح کو آخرت کی فلاح کا باعث قرار دیا گیا ہے، جبکہ کتاب اللہ کی تکذیب اور تکبر کو جہنم میں جانے کا سبب بتایا ہے۔ آخرت کی منظر کشی بھی ہے کہ قیامت میں یہ مجرمین ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے اور کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ رکوع نمبر 5۔ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اس رکوع میں اولاً بتایا گیا ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح اللہ کی آیات کو جھٹلا کر جنت میں جانا محال ہے۔ مومنین کا تذکرہ اس طور پر ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اس کے بعد جنت اور جہنم کے لوگوں کے درمیان ابتدائی مرحلے کی گفتگو کا ذکر ہے۔ اسی طرح اصحاب اعراف یعنی جو لوگ جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے ان کا بھی کچھ ذکر ہے۔ رکوع نمبر 6۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ جنت، جہنم اور اعراف والوں کی گفتگو کا سلسلہ اس رکوع میں بھی جاری ہے۔ جنت کے عالم و سکون اور جہنم کی ہولناکی اور دردناک مناظر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ کفار کی گمراہی کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی اور وہاں کی راحت نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا۔ کفار کی گمراہی کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ دنیاوی زندگی اور یہاں کی راحت نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا تھا، چنانچہ وہ آخرت میں پچھتائیں گے، سفارشی تلاش کریں گے، دوبارہ دنیا میں جا کر نیک عمل کرنے کی تمنا کریں گے، لیکن یہ ساری چیزیں کچھ کام نہ آئیں گی۔ رکوع نمبر 7۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ رکوع کے آغاز میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی جملہ چیزوں کی تخلیق 6 دنوں میں کی ہے۔ اسی کی حقیقی بادشاہت اور حکومت ہے
لہذا انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو یاد کرتے رہیں، اس کے سامنے تضرع اور انکساری کا مظاہرہ کریں، زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کریں۔ پھر مزید کچھ نعمتوں مثلاً ہوا، بارش، پھل وغیرہ کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 8۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ یہاں سے مختلف انبیاء کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ ابتدا حضرت نوح علیہ السلام سے کی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، انہیں عذاب سے ڈرایا، لیکن قوم کی سرکشی بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کی تکذیب جاری رہی۔ چنانچہ ایک زبردست طوفان کی شکل میں عذاب الہی نے انہیں آگ چھینا اور مومنین کے علاوہ سب نیست و نابود ہو گئے۔ رکوع نمبر 9۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ حضرت نوح کے بعد حضرت ہود کا ذکر ہے جنہیں قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ان کا معاملہ بھی حضرت نوح کی طرح ہی رہا کہ دعوت توحید کے جواب میں قوم کی جانب سے سرکشی، عدوان اور نافرمانی کے علاوہ کچھ نہ مل سکا، چنانچہ یہ بھی عذاب خداوندی کے شکار ہوئے۔ رکوع نمبر 10۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ حضرت نوح اور حضرت ہود کے بعد حضرت صالح کا ذکر ہے جنہیں قوم سمود کی جانب بھیجا گیا تھا۔ قوم کے مطالبے کے مطابق معجزہ ظاہر کرنے کے باوجود ان کی سرکشی جاری رہی۔ جس قوم کو اپنی طاقت، اپنے بلند و بالا مکانات پر ناز تھا، بالآخر سخت زلزلے کے عذاب میں ملیا منٹ ہو گئی۔ اسی رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جن کی قوم نہایت بے حیا، بدکار اور ہم جنس پرست تھی، بارہا سمجھانے کے باوجود اپنے گناہوں سے باز نہ آتی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مومنین کو پہلے بستی سے نکال کر ان پر پتھروں کی بارش کی اور سب کے سب تغمانہ ہو گئے۔ رکوع نمبر 11۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ انبیاء کرام کا ذکر پارے کے آخری رکوع میں بھی ہے۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے جو مدین کی جانب بھیجے گئے تھے۔ ان کی قوم دیگر گناہوں کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی کے گناہ میں مبتلا تھی۔ نبی کے بار بار سمجھانے کے باوجود اپنی عادتوں سے باز نہ آئے۔ بالآخر صبح کے وقت ایک تہلکہ خیز زلزلے نے سب کو ہلاک کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔